السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی مسلمانوں کے سوشل میڈیا پر اخلاق اور رویے کی، اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور ان کمزوریوں کی اصلاح کی۔ اس غیر اخلاقی رویے کی بنیاد ہے خود کو جنت کا حقدار، ٹھیکیدار اور اکلوتا وارث سمجھنا۔ جب بھی کوئی مرد یا عورت، مسلمان یا غیر مسلم، خودکشی کر لے، حادثے کا شکار ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو عوام میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے بالی ووڈ کے ایک 34 سالہ ایکٹر نے خودکشی کر لی۔ رمضان میں پلین کریش میں ایک ماڈل جاں بحق ہو گئی۔ کچھ سال پہلے ڈاکٹر رُت فاؤ انتقال کر گئیں۔ ہر دفعہ عوام میں کئی دن مرنے والوں کے ابدی انجام پر بحث ہوتی رہی۔ سوسائڈ کیسز ہمیشہ بہت افسوسناک ہوتے ہیں اور سب کے لیے لمحہ فکریہ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک 34 سال کا جوان آدمی جس کے پاس پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی، اور وہ دنیاوی لحاظ سے کافی کامیاب تھا، اس کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوگا اور وہ کتنی اذیت سے گزرا ہوگا جب اس نے آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ دماغی مریض تھا اور اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ جا سکا کہ لوگ اسے پاگل کہیں گے، یا اسے خود ہی اپنی دماغی مرض کے بارے میں پتہ نہ چل سکا، یا وہ اپنی روح کی بے سکونی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو کر مر گیا۔ پھر کیا ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے اس بات کا کہ شیطان ایک اور ابن آدم کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا؟ وہ ہمارا دینی بھائی تو نہیں تھا، لیکن انسانیت کا رشتہ تو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یہ بتلانے پر کہ مرنے والا تو یہودی تھا۔ فرمایا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایان نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ اس لیے ہمیں غیر مسلموں کے مرنے پر ریسٹ ان پیس نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کے لیے سخت الفاظ نکالتے ہوئے کیا ہمیں اس بات سے خائف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہیڈ سٹارٹ دیا، ہمیں ذمہ داری دی کہ ہم مخلوق کو اخلاق سے جوڑیں۔ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میری اتنی بڑی نعمت سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اللہ سوال نہیں کرے گا کہ میرا دین کیوں نہیں لوگوں تک پہنچایا؟ ایسے لوگ جو دنیا کی ہر چیز حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی روح کو سکون نہیں دے پاتے اور اس بے سکونی سے پریشان ہو کر اپنی جان لے لیتے ہیں، تو ہمیں خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم کتنے خود غرض، سست اور ظالم ہو چکے ہیں جو روح کی غذا قرآن کو چھپا کر بیٹھے ہیں اور اسے لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میرے بندوں کی روحیں مجھ سے دور ہو کر اذیت میں تھیں، تم انہیں میری طرف بلا کر ان کی اذیت دور کر سکتے تھے، مگر تم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ ایسے ہی کچھ سال پہلے ڈاکٹر رُت فاؤ کی وفات پر بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ غیر مسلم ہی فوت ہوئی ہیں۔ مرنے والوں کے ساتھ تو جو بھی ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ تقریباً ساری زندگی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گزار دینے کے باوجود کوئی ایک مسلمان بھی ڈاکٹر رُت فاؤ کو اسلام کی طرف راغب نہ کر سکا؟ جنت اللہ کی، ہم سب بندے بھی اللہ کے، اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ کا ہے، تو اسی کو فیصلہ کرنے دیں۔ ہمیں تو اپنا کام پورا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پر کسی کو جہنمی قرار دینے یا ریسٹ ان پیس کہنے والوں کو بجائے محبت سے سمجھانے کے گالیاں دے کر ہم اسلام کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم نے کیوں نہ سوچا کہ شاید کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہو، لیکن ہمارے غیر اخلاقی کامنٹس پڑھ کر اور یہ جان کر کہ یہ کسی کی موت پر خوش ہو رہے ہیں، وہ واپس گمراہی میں پلٹ گیا ہو۔ بعض دلیل دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے والد کے لیے دعا مانگنے سے منع کیا۔ یہ بالکل سچ ہے، لیکن ایک سچ تو یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر مشرکین کے سامنے توحید کا کلمہ پڑھا۔ ہمیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی بیٹے تھے، کیونکہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ان میں ان کا باپ بھی شامل تھا۔ پھر بھی قرآن میں یا کسی ایک بھی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کوسا ہو۔ ہم نے اپنا کتنا کردار ادا کیا ہے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے میں اور حق کا کلمہ بلند کرنے میں۔ جو انسان زندہ ہے اسے تو اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے، اس لیے اس پر ججمنٹ دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اور جو مر گیا اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، وہ کہتے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ کسی نبی نے بھی خود سے کسی زندہ یا مردہ کو جنتی یا جہنمی قرار نہیں دیا، الا یہ کہ اسے وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہو۔ پھر ہم میں سے کس پر وحی نازل ہوتی ہے؟
ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا یہ رویہ بہت غیر اخلاقی اور نقصان دہ ہے۔ ہم میں بالکل ابلیس والا غرور آ گیا ہے۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں بہتر ہوں، ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھلے ہی ہم بے اعمال ہوں، ہر حرام کام کرتے ہوں، لیکن جنت میں ہم ہی جائیں گے اور ہم باقیوں سے بہتر ہیں اور دوسرے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ یہ تو نہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمِينَ مِن بَنِي آدَم۔ پھر ہم قرآن کے ماننے والے انسان کو کیوں نہیں انسان سمجھتے؟ جوشوا ایونز نے 17 سال کی عمر میں عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور ان کی ویڈیو ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو اسلام یوٹیوب پر پڑی ہے، جس میں وہ اپنی کہانی بتا کر آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسلام کی شکل میں انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور میرے جیسے کتنے ہی لوگ اپنی روح کی بے چینی سے پریشان ہیں، تو پھر مسلمانوں نے کیوں اللہ کے دین کو اپنے آپ تک ہی محدود کر رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک کے بعد ایک مشکل میں مبتلا کر کر جھنجھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ وبا، پلین کریش، ٹڈی کا فصل چاٹ جانا، سینڈ سٹارم، ٹائیفائڈ، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرعونیوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، پھر ان کی سرکشی کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اسلام تو غالب آ کر رہے گا، ہمارے ساتھ یا ہمارے بغیر۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف اپنے تکبر میں گم ایک غافل قوم۔